تمام دوست ماشاءاللہ آج اصل میں ورکنگ ڈے ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی تو ہوتی نہیں ہے. مختلف ہمارے دوست کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کاروبار اور بزنس کا یعنی جن کا ذریعہ ہے وہ سب ماشاءاللہ ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے. تو یہ ایک ان کی ماشاءاللہ سٹی پریس کلب سے اور ہمارے اس ادارے سے محبت کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ وہ سٹی پریس کلب کے تو کسی پروگرام کو مس نہیں کرتے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے آپ سب دوستوں کی، آپ سب بھائیوں کی، کہ سٹی پریس کلب میں جو ہم یہ مختلف قسم کے پروگرامات اور محفلیں سجاتے ہیں ان کو اپنی آمد سے اور اپنی تشریف آوری سے مستقل کامیابی سے ہمکنار رکھا جائے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ اس بہت اہم اور بڑے دن، اصل میں انتہائی افسوس کا ایک مقام یہ ہے کہ ہماری جب سے یہ سوشل میڈیا ماشاءاللہ پاورفل ہوا ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا اس وقت موجود ہے ایک موبائل کی صورت میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک وقت میں اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا اگر بند ہو جائے، اس کا واٹس ایپ یا اس کی فیس بک یا اس کا انٹرنیٹ، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اتنی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے اس وقت. اسی سوشل میڈیا پہ ہم 24 گھنٹے باقاعدہ گزارتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کی مدد سے ہم پوری دنیا میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ، دنیا کے جتنے بھی بر اعظم ہیں جہاں جہاں انسان بستا ہے، ہماری سمجھیں کہ بالکل ایک ماڈل ولیج کی طرح جو ہے نا، ایک گلوبل ولیج کی طرح، ایک گاؤں کی طرح جو ہے نا، یہ دنیا ایک موبائل کے اندر موجود ہے. ہر فرد کی دسترس میں ہے، ہر انسان، ہر دوسرا انسان. اتنے آسان کنیکشن ہو چکے ہیں، اتنا آسان سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن جس بات کی طرف میں اصل میں آ رہا ہوں، انتہائی افسوس کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی ایک نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں، اور تقریباً میرے خیال آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، تقریباً ہمارے مسلمان 90% مسلمان جو ہیں وہ جمعے کی نماز لازمی پڑھتے ہیں اور جمعے کی نماز نہیں چھوڑتے. لیکن جمعے کی نماز کے اندر جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے امام مسجد ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں، جن کو آگے اپنی امامت کے لیے منتخب کرتے ہیں، ان کی تقریریں اور ان کی تمام جتنے خطبے ہیں اس کے اندر وہی ایک ترتیب، وہی 50 سال پہلے والا طریقہ کار، وہی 50 سال پہلے والا وہی انداز، اور اسی ترتیب اور انداز کے ساتھ، بجائے ان کو کہ حالات کے لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی جو نمازی ہیں، جو شریک ہیں اس محفل میں، مسجد میں، نماز جمعہ میں، ان کی ذہنی تربیت کی جائے. ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہی ہے. اس موقع پر اگر ان کو تمام یعنی جو لوگ آتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، ان کا شعور اجاگر کیا جائے اور ان کو اویئرنیس دی جائے، اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جہاں ان کو نئی سے نئی معلومات فراہم ہو. ماشاءاللہ تمام اہل کلمہ ہیں آپ سب، اور سب ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ لوگ. یقیناً کوئی کنورٹڈ یعنی کوئی یہ تو نہیں کہ کوئی کرسچن سے مسلم ہوا ہے یا کوئی ہندو سے مسلم ہوا ہے، سب ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. اور پاکستان میں بالکل آزادی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اس ملک کی بنیاد خالصتاً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد یعنی اس بنیاد اس کلمے کے اوپر رکھی گئی تھی. تو ایسی آزادی حقیقتاً دنیا کے نقشے پہ کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں تحریر کی، تقریر کی جو کھلی آزادی ہے ماشاءاللہ، وہ ایک پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے.
یعنی یہ آزادی یورپ میں یورپینز ایک دوسرے کو نہیں دیتے، یعنی عیسائیت کے پرچار کی وہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہے. جو یہودی اپنے ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے طاقتور یہودی، ان کے ملکوں میں بھی یہودیوں کو اس طریقے سے تبلیغ کی باقاعدہ اور تقریر کی کھلی اجازتیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے دیگر مذاہب آپ وہاں جائیں اور سروے کریں تو وہاں پر کہیں پر بھی آپ کو تحریر اور تقریر کی اس انداز میں اجازت نہیں ملے گی جو پاکستان میں ماشاءاللہ ہم سب بستے ہیں، جہاں وہاں ہر فرد آزاد ہے ماشاءاللہ. یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. تو ہمارے پیش امام مسجد میں آج اس بڑے دن کی نسبت سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے میں یہ ضرور ان سے استدعا کروں گا، ان سے درخواست کروں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجیز کا دور ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجیز ایک چھوٹے سے بچے 6 سال 5 سال کے بچے کی دسترس میں ہے. وہاں سے جو شروع ہوتا ہے تو یہ بزرگوں کے ہاتھ میں بھی یہی سوشل میڈیا اس وقت یعنی آپ کا موجود ہے. ہر فرد جو ہے ہر وقت موبائل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو خدا کے لیے ان کو بتائیں، ان کو راستے سجھائیں، اور ایسی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسی ایپ بنائیں ہمارے مذہبی تنظیمیں، مذہبی اکابرین، مذہبی پیشوا، کہ ان جیسے فیس بک ہے، آپ سب جانتے ہیں فیس بک کے بارے میں، یقیناً ہر فرد جانتا ہے. دیکھیں ٹویٹر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، واٹس ایپ سب جانتے ہیں تقریباً، آپ لوگ واٹس ایپ کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں، یوٹیوب سب جانتے ہیں، ہر فرد کو پتہ ہے یوٹیوب کیا ہے. لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا یعنی اہل کلمہ ہونے کے ناطے، عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں نہیں پتا یا ہماری نسلوں کو نہیں پتا کہ یوم بدر کب آتا ہے، جو اسلام کی اس تاریخی یعنی اس دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلی فتح تھی، جو ہم نے پرسوں ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم سب جمع ہوئے تھے، اور اس عظیم الشان فتح کو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے سب نے منایا تھا ماشاءاللہ. اور اس فتح میں شریک، اس غزوے میں شریک ان تمام شہداء کو خراج تحسین و خراج عقیدت بھی پیش کیا تھا ہم سب نے جمع ہو کے یہاں ماشاءاللہ. اسی طرح ہمیں بخدا نہیں پتا کہ آج فتح مکہ کا دن ہے. ہم نے نام اپنی پوسٹ میں لکھا جشن فتح مکہ. یہ جشن کا دن ہے. آج کے دن تو 57 اسلامی ملکوں کو یہ جو 21 توپوں کا ڈرامہ ہے، یہ جو باقاعدہ یہاں پہ کیا جاتا ہے مختلف مواقع پر پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں یہ چلتا ہے سلسلہ، 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے. یہ 21 توپیں کیا 121 توپوں کی سلامی ہونی چاہیے تھی آج، اور 57 اسلامی ملکوں میں یہ توپوں کی سلامی دی جانی چاہیے تھی آج. یہ اتنی بڑی فتح کا دن ہے آج. آج جشن فتح مکہ کا دن ہے. یہ اسلامی تاریخ کی پہلی وہ عظیم فتح تھی کہ جو بغیر جنگ کے اسلام نے ماشاءاللہ جیتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں پس منظر میں اس لیے جانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی دیکھیں معلومات ملیں. سٹی پریس کلب ایک صحافتی ادارے کا نام ہے، صحافتی مرکز کا نام ہے. یہ کسی مذہبی تنظیم یا کسی ایک لگے لپٹے کوئی سسٹم کا کسی کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک سٹی پریس کلب صحافتی دنیا کا ایک مرکز ہے. تو بحیثیت صحافی جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور ایک صحافی ہوں، تو میری یہ ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی قوم کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو جو مستقبل کے معمار ہیں ان کو یہ سب کچھ بتاؤں، ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہی دوں، ان تمام تاریخ کے حوالے سے ان سب کو مکمل معلومات ان تک یعنی پہنچاؤں. تو یہی فرض ہمارے علماء کرام کا بھی بنتا ہے، یہی فرض ہمارے مذہبی پیشواؤں کا بنتا ہے، ہمارے تمام مذہبی معتقدین جن سے ہم بیعت کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کرتے ہیں، یا جن کو ہم اپنا پیر و مرشد کہا کرتے ہیں. یہ آج کا دن بخدا ان سب کو اتنے عظیم الشان طریقے سے منانا چاہیے کہ پوری دنیا کی جو
ہم سے یعنی بغض رکھتے ہیں، جو مسلم امہ سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے یا اسلامی کمیونٹی سے بغض رکھتے ہیں، وہ اس جشن کو دیکھ کر اور اس لمحے کو دیکھ کے دہل جائیں اور وہ یہ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر وہ رمق، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ کیفیت چونکہ تو موجود ہے، آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ دن تھا کہ جب جنگ بدر میں یہ لوگ جیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وقتی طور پر ایک غزوہ احد میں ہمیں تھوڑا سا نقصان ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم سنبھلے اور ماشاءاللہ ایسے سنبھلے کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں فتح مکہ کی صورت میں ایک ایسا عظیم تحفہ دیا، اور کفار جو اس وقت کے جو کفاران مکہ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی اور ایسی حالت کر دی تھی کہ آپ مکے کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے تھے، ایسی صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے اور مدینہ منورہ گئے، اور وہاں پہ انصار جو تھے انہوں نے باقاعدہ ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ ان کو ان کی میزبانی کی، مہمان نوازی کی۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے لوگوں کو منظم کیا، اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو منظم کیا، ان کی ذہنی تربیت کی، ان کی جسمانی تربیت کی، ان کی روحانی تربیت کی، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس تربیت کی مشہوری تھی کہ جو مکے کی ان گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسے سردار، وہ ابو لہب، وہ اس قسم کے بڑے بڑے یعنی اس وقت کے ابو سفیان، آپ اگر تاریخ اٹھائیں تو اس وقت کی آپ کو ایک تاریخ نظر آئے گی، اس وقت کے وہ امریکہ اور روس بنے ہوئے تھے اگر دیکھا جائے تو، یعنی اس خطے کے اندر، اور وہ اپنے آگے ایک پتے کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے اپنی مرضی کے بغیر، اتنی طاقت تھی ان کے اندر، اور اتنا ان کے پاس یعنی باقاعدہ وسائل بھی تھے، اور ان کے پاس اتنے باقاعدہ ہتھیار، اور ان کے پاس اس قسم کے لوگ تھے۔ لیکن آخر وہ کیا لمحات رہے ہوں گے، وہ کیا وقت ہوگا کہ وہی مکے کی زمین کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جہاں تنگ کیا جاتا تھا، جہاں کی عرب کی تپتی ہوئی جو ریت ہوتی ہے اس کے اوپر لٹا کر، یہاں تک کہ آپ کی جو جسموں کے پیچھے کی پیٹھ کی جو کھال ہوتی تھی اس کی چربی باہر آ جاتی تھی، اور اس سے جو ہے وہ باقاعدہ ریت ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر اس پہ بندوں کو بٹھا دیا جاتا تھا طاقتور قسم کے، کہ وہ کوئلے جو ہے اس پسینے سے اور اس خون سے جو ہے نا باقاعدہ بجھ جایا کرتے تھے۔ اسی قسم کی شابی ابی طالب کی گھاٹی، اسی قسم کے طائف کی گھاٹیوں کے واقعات، غرض یہ کہ اگر آپ اس تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور ان لمحات کا تصور کریں تو آخر ایسا کیا معجزہ ہو گیا کہ صرف چند سالوں کے اندر، چند سالوں میں ایسے حالات بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پریشان ہو کر بے بسی کی ایک کیفیت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کے مدینہ منورہ میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور مکہ چھوڑنا پڑا تھا آپ کو۔ وہ ایسے کیا لمحات بنے ہوں گے کہ اتنی طاقتور وہ کمیونٹی، اتنے طاقتور وہ لوگ، اتنے طاقتور وہ گروہ، اتنے طاقتور وہ جتھے، وہ کیسے آخر بے بس ہوئے، وہ کیسے زیر ہوئے آخر۔ ہمیں ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اکابرین کو بخدا اس سبق کو پڑھانا چاہیے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے آخر اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، ان کی نسلوں کو، ان کی فیملیز کو، ان خاندانوں کو، ان گھروں کو، یعنی اس وقت کے ان مردوں، بزرگوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں، ان سب کو کیا سبق دیا تھا آخر، ان کی ایسی کیا تربیت کی تھی، کیا وہ روحانی تربیت تھی، کیا وہ جسمانی تربیت تھی، کیا وہ ذہنی تربیت تھی۔ آج اس اہم ترین موقع پہ میں بخدا باقاعدگی سے یہ تذکرہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے یہ کرتے رہیں گے ہم، کہ آج ہم بھی اس تاریخ کو دہرا رہے ہوتے اور دہرا چکے ہوتے، کیونکہ ہماری پاکستان کی تاریخ انتہائی
مماثلت ہے اس تاریخ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی بھی ابتدا سے لے کے اور فتح مکہ تک کی تاریخ ہے اس کے ساتھ بڑی مماثلت ہے اس کی، اس پاکستان کی تاریخ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کا سما 65 کی جنگ کا ہم دیکھتے آئے، اسی طرح سے ہم جنگ احد اور 71 کی جنگ دیکھتے آئے، اسی طرح سے پھر غزوہ خندق کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ دشمن بہت طاقتور تھا اور خندقیں کھود کے پھر جو ہے نا ایک جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ چاغی اور پوکھران کے اندر 2 ایٹمی دھماکوں کی صورت میں یہ جنگ ختم ہوئی تھی۔ پھر اسی انداز میں آگے بڑھتا ہوا وہ سلسلہ یقیناً فتح مکہ کی طرف بڑھا۔ جب وہاں فتح مکہ ہوئی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود موجود تھے، اور آپ ان صحابہ کے ساتھ جب اس مکے کے اندر داخل ہوئے ایک فاتح کی صورت میں، اس سے پہلے آپ نے کچھ اعلانات کیے۔ آپ نے کہا کہ تمام بوڑھے بزرگ، عورتیں اور بچے، ان کے لیے ہم امان کا پیغام، ہماری طرف سے بالکل امن ہے، ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، صلح کے داعی ہیں ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی مزاحمت نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ سب اپنے اپنے سکون سے اپنی اپنی زندگی بسر کریں، ان کو کوئی ہمارا مسلمان، ہمارا کوئی فوجی، اس وقت کے جو ہمارے فوجی تھے، جو ہمارے مجاہدین تھے، کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی ان کو کسی قسم کی زخم نہیں پہنچائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جشن فتح مکہ زندہ باد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جوان کہ جو جنگ بدر یا جنگ احد یا کسی بھی حوالے سے ہمارے سامنے آ کے لڑے ہیں، اور مسلمانوں میں ان کے لیے غصے کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ چکے ہیں آپس میں نا، یہاں بھی جیسے ہم ہوتا ہے محلے میں کہیں ایک دوسرے سے کوئی لڑائی ہو جائے تو ایک غصہ ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ تمام لوگ اگر امان چاہتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جائیں، اس حدود میں چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے کسی بھی فرد نے ان کی طرف کوئی دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ لڑنا اور بدلہ لینا اور وہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور تلوار اٹھانے کی کوشش کی تو ہماری یہ فوج، ہمارے فوجیوں کے پاس موجود یہ تلواریں، یہ ان کے خون سے سرخ ہونے میں بھی دیر نہیں لگائیں گی، اور ان کو نشان عبرت بنانے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام مکے کے گلی کوچوں میں پہنچا اور مکے کے پاسیوں نے سنا، اور جو وہاں کے بدماش، جو اس وقت کے لفنگے، اس وقت کے ٹچے، اس وقت کے وہ سرداران جو خود کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیا کرتے تھے، ایسی دہشت پھیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے دل و دماغ کے اوپر وہ دہشت چھائی کہ وہ بغیر یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کی مزاحمت کیے ہوئے انہوں نے جناب ہتھیار ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اسی مکے کے اندر چند سالوں کے ہی عرصے کے بعد واپس پلٹے، اور پلٹ کے دوبارہ اپنی اپنی گلیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں پہ ماشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہ جا کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بلند ہوئیں، نعرے بلند ہوئے، نعرے تکبیر کی گونج کے اندر پورے مکے کی گلی گلی کے اندر باقاعدہ محفلیں منعقد ہوئیں، اور خانہ کعبہ کے اوپر ماشاءاللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان بلند ہوئی، اور پوری دنیا نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے اس وقت کے اللہ اکبر، جشن فتح مکہ زندہ باد۔ یہ حقیقتاً اتنا خوبصورت دن ہے، اتنا پیارا دن ہے کہ یہ دن ہم ایک بار پھر تاریخ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، دشمن عیار ہے، دشمن مکار ہے، دشمن چال باز ہے، دشمن نے ہمیں ہمارے اپنے اندر الجھا دیا ہے، دشمن نے اپنے کچھ عیار اور مکار قسم کے غدار یہاں ہمارے اندر پیدا کر دیے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہاں اپنی آپس کی نفسا نفسی میں ڈال دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مکے کی فتح سے بہت چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ جس طریقے سے مکے میں
اس وقت اسلام کا بول بالا ہوا تھا، اور جغرافیائی اگر آپ غور کریں گے نا، جغرافیائی غلبہ ہوا تھا، وہ ایک جغرافیائی غلبہ، بالکل وہی کنڈیشن ہے اس وقت کہ ہم ہندوستان کے اوپر بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ ہم نے ہجرت کی، ہم پاکستان آئے، پاکستان میں پھر بیٹھ کے ہمارے اکابرین کا کام کیا تھا کہ اس پاکستان کو باقاعدہ منظم کیا جاتا، اس پاکستان میں آنے والی نسلوں کی تعمیر و تربیت کا سامان کیا جاتا، ان کی جسمانی اور روحانی اور ذہنی تربیتوں کی تربیت گاہیں قائم کی جاتی، اور ان کو ہر طرح کے جدید ترین علم سے بھی، اور اپنی تاریخ اسلام سے بھی، اور دنیا بھر کی تاریخ سے، اور قرآن پاک کے علوم سے باقاعدہ ان کو آشنا کیا جاتا، اور اس کے اوپر مکمل طور پہ باقاعدہ دسترس حاصل ہوتی ہے ان کو۔ اور ہماری یہ قوم، ہماری یہ نسل، ہماری یہ نوجوان، ہماری یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ، بڑے، بوڑھے، بچے، جوان، ان سب کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے دوبارہ اس پورے ہندوستان کو فتح کرنا ہے، اور ہندوستان کو ہم نے دوبارہ اس مکے کی، اس فتح مکہ کی تاریخ کو دہرانا ہے، اور دوبارہ اس ہندوستان کے اوپر ہم نے سب ہلالی پرچم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہرانا ہے۔ یہ تربیت کا انظام ہونا چاہیے تھا۔ مسجدوں میں خطبے بھی اسی انداز میں ہونے چاہیے تھے، نہ کہ یہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ فلانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ سب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے اس کے منافی ہے یہ سب کچھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آپ نے ایسے کتاب اللہ ہاتھ میں اٹھائی اور کہا کہ اے مسلمانوں، اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، اس قرآن مجید کو، اس قرآن کریم کو، اور آپس میں تفرق میں نہ پڑا۔ نعرہ رسالت! اب یہ بھی دیکھیں، یہ آپس میں معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے لوگ نعرہ رسالت کا جواب دیتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ملک، یعنی یہ سمجھیں یہ المیہ ہے، انتہائی اذیت ناک ہے یہ سب کچھ۔ تو خدا را آپ بہت تھوڑے سے دوست بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر کے حاکم ہیں، ہر فرد اپنے گھر کا حکمران ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کا حاکم ہے۔ آپ اپنے اپنے بچوں کی، اپنے اس گھر کی حکومت کو سنبھالیں، جا کر اپنے ان گھر میں جا کے بچوں کی باقاعدہ تربیت کریں، ان کو بتائیں، تاریخ بتائیں، ان کو مکے کی تاریخ بتائیں، فتح بدر کے بارے میں بتائیں، غزوہ احد کے بارے میں بتائیں، غزوہ یرموک کے بارے میں بتائیں، غزوہ تبوک کے بارے میں بتائیں، اس فتح خیبر کے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ سب کا دیکھیں، ہمارا آپ سب کا فرض ہے۔ تو ہم سب نے مل کے انشاءاللہ ہندوستان پہ جھنڈا لہرانا ہے، سب نے انشاءاللہ ہندوستان پہ ہمارا پرچم لہرایا جائے گا، اور پورا ہندوستان پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فتح مکہ! اس کے بعد بھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد ہماری اصل تیاری شروع ہوگی۔ ہمارا اصلی دشمن، جو اصلی دشمن ہے ہمارا، جو تاریخ میں ہمارا اصلی دشمن ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خود ظلم کم کیا، لیکن مکاری اور عیاری سے مختلف طاقتوں کو استعمال کر کے ظلم کرنے کی کوشش کی، یعنی یہود۔ اس کے بعد ہمارا اصل مارکا فتح خیبر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فتح خیبر اسرائیل کی فتح کی صورت میں ہوگا، فتح خیبر بیت المقدس کی فتح کی صورت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارا تھا، اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ آج وہ کمبخت ہتھیاروں کے بلبوتے پہ اور عیاری اور مکاری کے بلبوتے پہ چند نہتے فلسطینیوں کے اوپر وہاں ظلم ڈھاتے ہیں۔ اتنے بڑے مرد ہیں، اتنے بڑے سورما ہیں، تو وہ آئیں ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، آئیں پاکستان سے جنگ کریں۔ پاکستان کا صرف نام ان کے لیے دہشت کی علامت ہے، اللہ کا شکر ہے اس پاکستان کا۔ اور اگر یہی ایک ہمارا آرگنائز پاکستان ہوتا، تربیت یافتہ پاکستان ہوتا، تو آج یہ پوری دنیا کی ایک سپر پاور ہوتا ہے اس وقت۔ آج یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی
حقیقت امامت کر رہا ہوتا، صرف نعروں میں نہیں، حقیقت امامت کر رہا ہوتا. اور یہ اسرائیل جیسے یہ پیشاب کے قطرے ہیں سالے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے بخدا ہمارے مسلمانوں کا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ورد کافی ہے. صرف ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج کافی ہے ان کے لیے. وہ ہمارے آگے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو آج اس دن کی نسبت سے ہم سب یہاں بیٹھ کے وعدہ کریں گے، اور یہاں سے جب ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پیغام کے ساتھ کہ آج سے ہم نے کم از کم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں کی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں ہم نے حقیقتاً اپنے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اور ان تمام جتنے ہمارے وہ مار کے سر ہوئے کہ آج ہم 2 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے 2 ارب سے زائد. اس وقت کتنے تھے؟ 313 یا اس سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 45 یا 52 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب یعنی 45 یا 46 یا 52 اس طرح سے میرا جہاں تک کہا سنا معاف، یعنی اس میں کوئی غلطی جیسے ہو جاتی ہے بعض اوقات تو میں اس کے پہلے معافی چاہتا ہوں. تو اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب ایران، اس وقت کا ایران آتش پرست تھا، کسرا اس وقت کا امریکہ تھا، اس وقت کا سپر طاقت تھی، وہ سمٹ جائے گا اور روم اس کے اوپر چھا جائے گا. روم اس وقت سیکنڈ طاقت تھی. وہ وہی طاقت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چوما تھا اس کے بادشاہ نے. جب آپ نے 45 صحابہ کی موجودگی میں خطوط لکھے تھے باقاعدہ، کیا جرنیل اعظم ہم اس کے امتی ہیں یار، ہیں یہ بزدلی ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں فخر ہے اس چیز پر اور اس بات پر. اس سبق کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانا ہے اس کو، اور اپنے بچوں کے دماغ اور ذہن سازیاں کرنی ہے، ان کی سوچ بنانی ہے ہم نے کہ ہمارا جرنیل اعظم کون تھا عالم کائنات کا، جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین کا درجہ بھی رکھتے تھے ماشاءاللہ، کہ جن کی تعریف ان کے دوست اور ان کے اپنے پیش رو کم بلکہ دشمن زیادہ کرتے تھے. یہ تو دشمنوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. تو یہ چیزیں ہمیں یقین کریں اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنی چاہیے. اور میں آج پھر تمام مساجد کے امام حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ خاص طور پہ آج فتح مکہ کے دن کو اس پورے پاکستان میں تو ہم کم از کم اگلے سال جشن کی صورت میں منا رہے ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور ہمیں باقاعدہ حوصلہ افزائی ہوگی ہماری یہ کہ شاید ہم کوئی ایک چھوٹا سا پیغام ان کے ذہنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. یہ آپ سب بھی مل کے پہنچائیں گے، میں بھی پہنچاؤں گا، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کوشش کریں گے اس کے ذریعے بھی ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اگلے سال جب فتح مکہ کا دن آئے تو پورے پاکستان میں جشن کا سما ہو، پورے پاکستان میں چراغاں ہو رہا ہو، محفلیں ہوں، جلوس نکل رہے ہوں، اور باقاعدہ لوگ چوک در چوک باقاعدہ محفلیں منعقد کر رہے ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، اور لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں، فتح مکہ کے اس لمحے کو، اس یاد کو دوبارہ تازہ کر رہے ہوں. انشاءاللہ ہندوستان کی فتح پھر خود بخود ہو جائے گی، پھر زیادہ دور نہیں رہے گی. جس دن ہم نے فتح مکہ کے جشن کو منانا شروع کر دیا انشاءاللہ، ہندوستان پھر ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ ہمارے ان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے لڑیں انشاءاللہ تعالی. تو آخر میں میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان کا بھی پیغام ہے، اور آج اس روزے کی کیفیت میں ماشاءاللہ آپ سب لوگ تقریباً ہمارے دوست موجود ہیں. اس روزے کا بھی یہ پیغام ہے کہ روزہ بھی ہمیں صبر کی تاکید کرتا ہے ماشاءاللہ، اور تمام برائیوں سے رکنے کی تاکید کرتا ہے. کوشش کریں سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بیٹھ کر، ہسٹری موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں اسی سوشل میڈیا پر موجود ہے، گوگل پہ آپ جائیں، سرچ کریں فتح مکہ لکھیں، صرف ساری ہسٹری سامنے آ جائے گی. اسی طرح یوم بدر لکھیں آپ، اس پر تمام ہسٹری سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے آپ جس قسم کی معلومات چاہتے ہیں، فارغ جب وقت ہوا کرے تو فضولیات پہ جانے کے بجائے
آپ یہ چیزیں سرچ کیا کریں اور ان معلومات کو جمع کیا کریں، اس خزانے کو جمع کیا کریں، اپنی ذہن سازی کیا کریں، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سکھایا کریں۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ بھی کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہم اس پیغام کو عام کرتے جا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین تک یہ بات پہنچائیں، یا اکابرین ہمارے اس جدید ترین ٹیکنالوجیز کے حوالے سے باقاعدہ ایسی فیس بک کا الٹرنیٹ، یوٹیوب کا الٹرنیٹ، واٹس ایپ کا الٹرنیٹ اور یہ ٹویٹر وغیرہ کا الٹرنیٹ تیار کریں۔ اس کے لیے بجٹ ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس پیسے کی، اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو فیس بک خرید سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اسی پاکستان کے اندر اسی فیس بک کو خرید سکتے ہیں وہ لوگ، گوگل کو پورے کو خرید سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ہمت نہیں کی، ہم کسی اور چکروں میں لگے رہے۔ انڈیا یہ ساری ہمتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی، ہندوستان کی فتح کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی وقت ہمارا ضائع ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ ان تمام جدید ترین ٹیکنالوجیز کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس وقت جتنی مشہور ترین ایپس ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انڈیا موجود ہے، ہندوستان موجود ہے۔ تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان جو ہے نا مختلف قسم کی ایپس کا پیچھا کریں، ہم اپنی تشکیل دیں نئی، اور ان کو کوشش کریں کہ ہم اپنے اسلامی جو ایک دائرہ کار ہے اس کے تحت جو ہے نا ان کو آرگنائز کریں، اور جس کے ذریعے سے باقاعدہ پوری دنیا کے کم از کم 57 اسلامی ملک وہ تو استعمال کریں گے نا اس کو، اس قسم کی ایپس بنائیں باقاعدہ ماشاءاللہ، فیس بک کی ٹکر پہ بنائیں اور یوٹیوب کی ٹکر پہ بنائیں۔ اس پہ ہمارے ماشاءاللہ رائیون سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو اکابرین ہیں، وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا جدید اسٹائل ہے، اب ہمیں جدت اپنانی ہوگی، ہمیں تبلیغ کے طریقہ کار کو تھوڑا سا اس طریقہ کار کو بھی آپ جاری رکھیں، لیکن اس جدید طریقے کو بھی آپ لازمی اپنائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی دسترس میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ تو بہت کبھی کبھار، میں تو نہیں سمجھتا یہاں کبھی کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہو تبلیغ کے لیے لے کر گئے ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر آتے ہیں کبھی کبھار، تو وہ سلسلے ہیں، اچھے ہیں، لیکن اب کیونکہ آپ کے سب کے ہاتھوں میں تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ موجود ہے، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اس ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، ان جدید ترین ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھائیں، چینلز آرگنائز کریں، میڈیا کے اندر اپنے اخبارات شروع کریں ماشاءاللہ، اور ایسی باقاعدہ بکس باقاعدہ پبلش کریں جس سے اویئرنیس ملے، لوگوں کو شعور ملے، اور اس قسم کی ایپس بنائیں جس سے ہماری آنے والی نسلوں کا شعور اجاگر ہو۔ تو یہی بس میری التجا بھی ہے، یہ ان سے درخواست بھی ہے، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ابھی باتیں کی، ان سب پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم آج یہاں سے ایک عزم لے کے اٹھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے سال جس طرح ہم جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی ایسا ہو جائے اور پورے پاکستان میں آج کے دن جشن فتح مکہ منایا جا رہا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔